بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین، اس وقت ایک افغان مہاجرین کی دوبارہ افغانستان واپسی کو لے کر ایک ایشو ہے کہ جو کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. اگرچہ حکومت پاکستان نے ان کو ڈیڈ لائن دیا تھا 31 مارچ تک، لیکن پھر چونکہ ایک انسانی بنیادوں پر اس میں 10 دن کی توسیع ہوئی ہے. لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ افغان مہاجرین کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہر شمیم شاہد صاحب. ان سے جاننا چاہیں گے کہ آج کی کیا صورتحال ہے، کیا حکومت کا جو اعلان کردہ ایک 10 دن کا مہلت ان کو دیا گیا ہے اس کا احترام کیا جا رہا ہے یا اس کی خلاف ورزی جاری ہے اور مہاجرین کے ساتھ پکڑ دکڑ ان کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے شمیم شاہد صاحب سے جانتے ہیں. تھینک یو سر، آپ نے ٹائم مہربانی. دیا. کیا ہو رہا ہے سر آج افغان مہاجرین کی وطن واپسی کو لے کر؟ آج کی تازہ ترین کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ تازہ ترین یہ ہے کہ پچھلے 2 دنوں سے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. مختلف نوشہرہ میں بھی ہوئی ہے، پشاور میں بھی ہوئی ہے، اسی طرح خیبر پختونخوا کے اور اضلاع میں. اگر آپ کو یاد ہو تو وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا تھا کہ ہم وفاقی حکومت کے اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور انہوں نے یہ بھی، وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ان لوگوں کو گریجولی ان کو ایک سلسلہ ہونا چاہیے، ایک پروسیجر ہونا چاہیے، وہ اس کے تحت ان کی واپسی ہونی چاہیے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہم ان کو اتنی شارٹ مدت میں، اتنی کم مدت میں ان کی واپسی جو ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اسی طرح ہم یہ پکڑ دکڑ کے اور ان کو زبردستی بھجوائیں گے تو افغانستان میں پاکستان کے خلاف جو پہلے سے نفرت موجود تھا اس میں اضافہ ہوگا. لہٰذا اس نے کہا تھا کہ اس میں جو فریقین اس میں حکومت پاکستان ہے، اقوام متحدہ ہے اور طالبان افغانستان کی حکومت ہے، یہ تینوں آپس میں مل بیٹھ کے ایک ایسا پروسیجر بنا دے کہ اس سے یہ واپسی بھی ہو جائے اور تعلقات بھی نہ بگڑے. اس وقت اطلاعات یہ ہے کہ بلوچستان میں 2 جو کراسنگ پوائنٹ وہاں پر کیمپ قائم کیے گئے ہیں. خیبر پختونخوا میں ایک کیمپ جو ہے یہاں پر لنڈی کوتن میں قائم کیا گیا ہے، جبکہ خرلاچی اور غلام خان اور انگور اڈا کے میں ابھی تک اس کے کیمپوں کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں آئی ہے کیونکہ عید تھی. تو اسی وجہ سے انہوں نے تو انتظامات کر دیے ہیں. اور جو پولیس عہدیدار ہے یا جو سرکاری عہدیدار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے لوگ پکڑیں گے یا جتنے لوگوں کو واپس کریں گے تو ان کو انہی کیمپوں میں لایا جائے گا اور انہی کیمپوں سے ان کو واپس لیا جائے گا. مگر یہ اس میں اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک افغان حکومت جو تھا وہ خاموش تھا. کل انہوں نے باضابطہ طور پر پاکستان سے کہا ہے کہ آپ اس واپسی کی سلسلے کو مؤخر کر دیں. اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمارے پاس اتنی لوگوں کی واپسی کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، لہذا اس کو مؤخر کیجیے. اچھا شاہد صاحب، یہ جو خیبر پختونخوا میں جو افغان مہاجرین ہیں ان کی حقیقی تعداد کتنی ہے، رجسٹر کتنے ہیں اور نان رجسٹر کتنے ہیں؟ دیکھیں یہ پورے پاکستان میں ایک وہ لوگ ہیں جن کو POR پروف آف رجسٹریشن کارڈ UNHCR حکومت پاکستان نے مشترکہ طور پر جاری کیے، تو ان کی تعداد ہے 13 لاکھ. ایک وہ ہے جن کو افغان سٹیزنز کارڈ ایشو کیے گئے، یہ نادرا حکومت پاکستان نے کیے ہیں اور ان کی تعداد تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ جب طالبان برسر اقتدار آ گئے تو اس وقت تقریباً 6 لاکھ لوگ جو تھے انہوں نے افغانستان کو چھوڑ کے اور وہ پاکستان آئے تھے. اس میں تھے ابھی تک UNHCR والوں کا کہنا ہے کہ اس میں تقریباً 2 لاکھ لوگ جو ہے وہ ابھی تک پاکستان میں ہیں. ان کے پاس کسی قسم کے کاغذات نہیں ہیں، ان کے ویزے ایکسپائر ہوئے ہیں. اس میں جرنلسٹ بھی ہے، اس میں میوزیشین بھی ہے، اس میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہے، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو حامد کرزئی اور ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومتوں میں پولیس یا سیکورٹی اداروں میں تھے، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 4
3 سے 4 لاکھ جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا وہ ایسے لوگ کوئی ڈاکومنٹ ان کے ہاں پاس کوئی تو اس وقت مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 25 سے 26 لاکھ یہ لوگ اب بھی کہتے ہیں. حالانکہ یہ فگر مطلب وہ پرانے زمانے میں اس میں سے یہ ہے کہ ستمبر 2023 سے یہ ان کے افغان باشندوں کی جو غیر قانونی طور پر ہے اور پاکستان میں رہائش پذیر ہے تو ان کی گرفتاریوں کا ڈیپورٹیشن کا جس کو ہم واپس زبردستی واپس بھجوانا کہتے ہیں تو اس میں سے تقریباً 8 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ افغانستان چلے گئے. اچھا شمیم صاحب یہ اس میں ایک منٹ آپ نے پرسنٹیج کی بات کی تو اس میں تقریباً یہ جو پی او آر والے ہیں اس میں تقریباً یہ کہا جاتا ہے 60% کے لگ بھگ لوگ جو ہے یہ خیبر پختونخوا میں. افغان سٹیزن کارڈ جو ہے یہ تقریباً 76% یہاں پر ہے. اچھا یہ جو طالبان کے بعد آئے تھے تو اس میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ اسلام آباد میں تھے کیونکہ یہ بیرونی دیگر ممالک یورپی اور امریکن ممالک جانے کے انتظار میں تھے تو یہ اسلام آباد میں تھے. اس میں بہت سے لوگوں کی میزبانی جو تھی وہ مختلف ڈپلومیٹک مشن ہو یا فارن مشنز کر رہے تھے. صحیح تو یہ صورتحال ہے. اچھا شمیم اکثریت جو ہے نا یہاں خیبر پختونخوا میں. اچھا شمیم صاحب یہ حکومت پاکستان ماضی میں بھی کئی بار یہ ہوا کہ اعلان ہوا کہ ہم افغان مہاجرین کو واپس افغانستان میں بھجوا دیں گے بھیج دیں گے ان کو لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو اب کی بار جو حکومت کی طرف سے جو ایک موقف سامنے آیا ہے یہ کیا سیریسلی حکومت پاکستان افغان مہاجرین کو واپس بھجوانا چاہتی ہے یا یہ بھی کوئی ایسا ڈرامہ ہے بظاہر دیکھیں نا اس وقت ماضی میں اگر ماضی میں ہم دیکھیں نا تو ماضی میں ٹھیک ہے جنیوا ایکارڈ کے بعد جنیوا ایکارڈ کے بعد بہت سے لوگ خود بھی چلے گئے کچھ یو این ایچ سی آر کے تعاون سے چلے گئے. پھر 92 میں مجاہدین کی حکومت آئی پھر طالبان کی تھی پھر حامد کرزئی پھر اشرف غنی. ان حکومتوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اتنے خراب نہیں تھے جتنے اب کی بار ہے. اچھا جتنے اب ہیں. تو ایک تو یہ اس وقت جو تھا صورتحال یہ تھا کہ افغانستان میں اس وقت اقوام متحدہ کی بھی دلچسپی تھی یورپی ممالک کی بھی تھی امریکہ کی بھی تھی. اب تقریباً اگر ہم دیکھیں تو مطلب امریکن کی دلچسپی تقریباً بالکل ختم ہو گئی. وہ مطلب طالبان کے ساتھ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں میل جول اور دوستی کی پینگے بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے تو وہ بڑھا رہے ہیں. تو لہٰذا اب یہاں پر مطلب یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو سوائے یو این ایچ سی آر کے باقی کسی بڑے مغربی ملک نے حکومت پاکستان کی اس فیصلے پر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا. تو اب صرف یو این ایچ سی آر ہے. یو این ایچ سی آر کے جو آفیسر تھے وہ وقتاً اپیل کرتے رہتے ہیں مگر ان اپیلوں کو سننے والا کوئی نہیں. اب وہ دیگر ممالک جو ہے وہ تو ظاہر ہے یہاں پر تو اب بھی ان کی جو انٹرسٹ ہے وہ تو ہے اور اسی کی پروٹیکشن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں مگر کچھ عجیب قسم کا چکر ہے اس وقت افغانستان کے حوالے سے کہ وہاں پر مطلب طالبان کے ساتھ حکومت ہے اور طالبان جو کسی وقت میں پاکستان کے بہت زیادہ پسندیدہ بلو آئٹ تھی. اب وہ ان کے درمیان پاکستان اور ان کے درمیان جو ہے نا تعلقات خراب ہو رہے ہیں. امریکہ جو کسی وقت پہ طالبان کے خلاف لڑتے تھے اور طالبان جو ہے 20 سال تک امریکن کے خلاف جہاد کر رہے تھے اب وہ جہاد اور جو دشمنی جو تھی وہ دوستی میں تبدیل ہو رہی ہے. تو اسی وجہ سے کچھ عجیب قسم کی صورتحال ہے. مگر یہ کہ جو افغان باشندوں کو زبردستی واپس بھجوایا جا رہا ہے تو اس میں میرے خیال میں حکومت پاکستان کی جو ہٹ درمی ہے یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. ایک تو اس سے اگر آپ دیکھیں تو مجاہدین بھی ہم سے ناراض طالبان بھی ہم سے ناراض. یہ عام لوگ جو تھے جو طالبان کی ڈر کی وجہ سے نہیں آئے ہیں اور جا نہیں سکتے تو لہٰذا یہ لوگ بھی ہمارے وہ بھی ناراض ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ وہاں جو کچھ بھی ہوگا تو وہ اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتا بد دعا تو دے سکتے تو وہ اپنی نفرت کا اظہار بد دعاؤں سے کریں گے. لہٰذا میرے خیال میں ایک تو یہ دوسری بات یہ کہ یہاں پر
یہ جو عام لوگ ہیں عام افغان باشندے ان میں عام لوگ بھی نہیں ہیں، اس میں بہت زیادہ ہے، اس میں ارب پتی ہے، کرب پتی ہے، بہت زیادہ ان کی انویسٹمنٹ ہے اور جب یہ انویسٹمنٹ ان کی ضائع ہو جائے گی تو ظاہر ہے وہ بھی پاکستان کے دشمنوں میں شامل ہو جائیں گے، شامل وہ بھی شامل ہو جائیں گے، تو میرے خیال میں تعلقات خراب ہوں گے۔ اب وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ 31 مارچ اور 30 اپریل کے بجائے حکومت پاکستان کو ایک ایسا لائے عمل افغان حکومت کے ساتھ UNHCR کے ساتھ مل بیٹھ کے طے کرنا چاہیے، جس سے یہ افغان ریفیوجیز افغان باشندوں کی واپسی بھی ہو، پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بھی ٹھیک رہے، افغان باشندے جو ہے پاکستان سے نفرت کے بجائے محبت کا اظہار کر دے۔ اور یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے کہ اگر ان تینوں فریقین نے ایک فارمولہ طے کیا اور UNHCR کو کہا کہ آپ اپیل کر دیں، آپ ویسٹرن ورلڈ میں، آپ ڈونرز میں اپیل کر دیں کہ ان لوگوں کی واپسی میں وہ ہمارے ساتھ تعاون کر دیں۔ اب اگر حکومت پاکستان کرے گا تو حکومت پاکستان نے یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے، صوبوں کو وہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں ریسورسز دیں، صوبوں کے ساتھ پہلے سے مطلب مالی وسائل کی کمی ہے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں اس سے مطلب صوبوں پر بھی بوجھ پڑے گا، وفاق پر بھی پڑے گا، لہذا میرے خیال میں اس کے لیے مل بیٹھ کے یہ کیسا کہ 1 سال میں 6 مہینوں میں یہ کر دیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کہہ دے کہ ہاں یہ جو فلانا علاقے ہیں یا اس میں یہ ہے کہ جو لوگ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں ان کو کہہ دے کہ آپ 2 مہینے میں واپس جائیں، جن کا کوئی کام نہیں ہے، جو کاروبار نہیں، ان کو کہہ دیتے آپ 1 مہینے میں چلے جائیں، پھر مطلب اس میں کہتے کہ چھوٹے دکانداروں کو 3 مہینوں میں چلے جائیں، صحیح، ٹھیک ہے، یا مزدوروں کے، یا پھر جو انویسٹرز ہیں ان کو وہ 6 مہینے کا 5 مہینے کا موقع دے تو وہ اپنی وہ جو معاملات کو سمیٹ کے ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے حکومت پاکستان بہت بڑا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اگر یہاں پر سوچے، جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں ان کی مطلب ہے جو کاروبار ہے وہ ان کے اپنے نام پر نہیں ہے، ان کے اپنے جو پارٹنرز ہیں ان کے نام پر، مگر اگر ان کو یہ اجازت دی جائے کہ ہاں آپ اپنے نام پر کر دیں، آپ کو یہ پروٹیکشن حاصل ہوگا، مگر آپ اس کے بدلے ہمیں اتنے ٹیکسز دیں، تو حکومت پاکستان کا جو ٹیکس ریونیو ہے وہ بھی بڑھے گا، تعلقات بھی بہتر ہوں گے، اور یہ لوگ پاکستان کے جو پروڈکشن اس سیکٹر میں یہ بہت زیادہ معیشت میں بھی کارآمد، آپ کو پتہ نہیں ہے بہت زیادہ یہ افغان مہاجرین جو ہے اس پر پھر کسی وقت کام کریں گے، ان لوگوں کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ یہاں پر مطلب ہے اس کی تعارف بھی اور وہ یہاں پر کامیابی سے وہ بھی کیا ہوا۔ بالکل ہم توقع کرتے ہیں کہ جو حکومت پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے حوالے سے، اس فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے افغان مہاجرین کے مشکلات اور مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور پاکستان کی جو مجموعی جو مفادات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دانشمندانہ فیصلہ کرے گی۔ کیمرہ مین اسد عابد کے ساتھ شمیم شاہد اور اظہر علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔